عمران خان رہا کر دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی. السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ امریکی صدارتی انتخابات 2024 کے جو نتائج تھے ان کی ووٹنگ جاری تھی، اور جبکہ ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان یہ مقابلہ تھا اور بڑا سخت مقابلہ چل رہا تھا، جس کے بنیاد پر یہ دیکھا بھی جا سکتا تھا کہ دونوں ایک برابری کے راؤنڈ پر تھے. لیکن اینڈ پر جو تھا وہ ٹرمپ نے جو تھا وہ میدان مار لیا ہے. ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر منتخب کیا جائے گا، کیونکہ جو نتائج کا نتیجہ تھا وہ بالکل ٹرمپ کے اگینسٹ نہیں گیا، بالکل ٹرمپ کے حوالے چلا گیا ہے. ٹرمپ بالکل اس قدر اچھے ووٹرز کے ساتھ ون کیا ہے، اس نے کملا ہیرس کو جو شکست دی ہے اس میں ٹرمپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں. جو کہ نتیجہ تھا وہ بڑا برعکس، دونوں کے بالکل برعکس کامیابی ان دونوں کو ملی ہے. لیکن دیکھا جائے تو جو ٹرمپ ہے وہ 269 ووٹ لے کر جو ہے امریکی صدر منتخب کیے جائیں گے اور وہ جیت چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدرتی انتخاب کے نتائج آنے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے ابھی بھی، اور اہم سوئنگ ریاستوں شمالی کیرولائنا، جارجیا اور پینسلوانیا میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت چکے ہیں. یعنی کہ ہر جگہ سے جو تھے وہ انتخابات کے جو ہیں وہ نتائج آ چکے ہیں. صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے ساتھ نیچے دیے گئے نقشے کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا. سرخ رنگ ریپبلکن پارٹی کے حق میں جانے والی ریاستوں کی نشاندہی کرے گا، جبکہ نیلا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ہے. امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج جو ہیں 269 ٹرمپ کے ووٹ ہیں اور 219 کملا ہیرس کے ووٹ ہیں. یہ جتنے بھی نتائج ہیں، جتنے بھی ریاستوں سے آگاہی دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے انتخابات کے نتائج بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نشستیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ کے نتیجے میں کتنی نشستیں اس ٹائم تک آ چکی ہیں اور کتنے جو ہے ٹرمپ کے حوالے سے جو نتائج ہیں جو ٹرمپ کو ملے ہیں جہاں جہاں سے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتائے جا رہے ہیں. دیگر سوئنگ ریاستوں میں بشمول ایروزنیا اور وسکانسن میں بھی ٹرمپ سبقت لیے ہوئے ہیں، جبکہ کملا ہیرس مشگن میں آگے ہیں. ٹرمپ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ امریکی عوام نے انہیں غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے. ابتدائی رائے عامہ کے جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی ووٹرز جمہوریت اور معیشت کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ الیسکا میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 269 ہو گئی ہے. الیسکا اور وسکانسن میں فیصلہ کم برتری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 269 پر پہنچ گئی ہے اور وہ امریکی صدارتی انتخابات جیت چکے ہیں. انہیں امریکہ کا اگلا صدر منتخب ہونے کے لیے 270 الیکٹورل کالج ووٹ درکار تھے. دوسری جانب نیو ہیمپشائر میں ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کو فیصلہ کن برتری حاصل ہوئی ہے اور ان کے الیکٹورل کالج ووٹوں کی تعداد 223 پر پہنچ گئی ہے. جبکہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بازی جیت چکے ہیں. امریکہ میں بی بی سی کے پارٹنر CBS کے مطابق ایک اور سوئنگ ریاست وسکانسن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے، جس کے ساتھ ہی وہ امریکہ کا صدارتی انتخابات جیت گئے ہیں. کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارتی انتخابات جیت گئے ہیں اور وہ بطور 70ویں امریکی صدارت وائٹ ہاؤس کے مکین ہو گئے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہر کام کرنے کے منتظر ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت اور نئی امریکی انتظامیہ مل کر دونوں ممالک کے تعلقات اور پارٹنرشپ کو مضبوط بنائیں گی. ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخاب میں الیکشن کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی انہیں امریکہ کا اگلا صدر بننے کے لیے 4 الیکٹورل کالج ووٹ درکار ہیں. ٹرمپ کا اپنی فتح کا اعلان: امریکہ نے ہمیں غیر معمولی اور بھاری مینڈیٹ سے نوازا ہے. اہم سوئنگ ریاستوں شمالی کیرولائنا، جارجیا اور پینسلوانیا میں فیصلہ کن برتری حاصل کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے. کیا امریکی ریاست وسکانسن ایک بار پھر ٹرمپ کو فتح سے ہمکنار کرے گی؟ وسکانسن کے دارالحکومت کی سڑکوں پر خاموشی طاری ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے گرڈ میڈیسن نے کملا ہیرس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن امکان یہی ہے کہ ریاست کے باقی علاقے ڈونلڈ ٹرمپ کی جھولی میں آ گرے ہیں. اگر وسکانسن نے جیت کے سبب ٹرمپ 270 الیکٹرکل ووٹ لینے میں کامیاب
کامیاب ہو جاتے ہیں تو 2016 کے بعد ایسا دوسری بار ہوگا کہ یہ ریاست ریپبلکن امیدوار کی جیت کا باعث بنے گی۔ ایک ریپبلکن عہدیدار نے کچھ دیر پہلے مجھے بتایا کہ جس طرح وسکونسن جاتا ہے اسی طرح پوری قوم جاتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کملا ہیرس کی الیکشن واچ پارٹی میں ویرانی کا منظر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں تقریر اور جیت کے اعلان سے قبل واشنگٹن ڈی سی میں کملا ہیرس کی الیکشن پارٹی کا مقام الگ ہی منظر پیش کر رہا ہے۔ نائب صدر نے ہارورڈ یونیورسٹی میں اپنے حامیوں سے خطاب کرنا تھا، لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ کملا ہیرس وہاں تقریر نہیں کرے گی تو وہاں موجود تمام افراد اپنے گھروں کو چلے گئے اور پیچھے خالی کرسیاں اور امریکی جھنڈے چھوڑ گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بھائی بلاول کی ٹرمپ کو مبارکباد۔ امید ہے نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی اور عالمی تنازعات کے خاتمے میں مدد کرے گی، یہ تھا بلاول کا کہنا۔ جیسا کہ اس سے قبل ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی جیت کے اعلان کے بعد دنیا کے کئی رہنماؤں کی جانب سے انہیں مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے بعد ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ دنیا کو ان کی اس کامیابی کی بہت ضرورت تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹرمپ کو انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے لوگوں نے انہیں اور اس کی ٹیم کو شاندار فتح دلائی۔ بلاول نے جے ڈی ویسن، ایلون مسک اور رابرٹ کینیڈی جونیئر اور تلسی گیبارڈ کو بھی اپنی ٹویٹ میں ٹیگ کیا ہے۔ بلاول کا کہنا ہے کہ یہ جنگ مخالف فتح اور جنگ مخالفین مینڈیٹ ہے جو امریکی عوام نے انہیں دیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی اور عالمی تنازعات کے خاتمے میں مدد بھی کرے گی۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ دیگر ممالک سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، جبکہ کملا ہیرس 219 ووٹ لے کر اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے 266 ووٹ لے کر ون ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس جیتی ہوئی سیٹ پر کیسے اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں، حکومت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے خدشہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر سننے میں یہ بھی آتا ہے، افواہیں ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان رہا کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی صدارت سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے کس طرف رخ جاتا ہے، مطلب ان ساری سچویشن کا رخ کس طرف جاتا ہے۔ دیکھیں گے اگلے ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔